السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين البديع الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وصلي وتقديري بروح شريف اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى الجد والكرم وعلى آله الكرام وابنه الكريم وعلى وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ساری کائنات کو جس خدا یا شریک نے ایک موسم کامل عطا کرنا چاہا، وہ آج کی عظیم شان تاریخ میں تشریف لایا۔ موصل انسانیت یہ میری سمجھ سے صحیح تو ہے، لیکن آپ صرف انسانیت کو احسان نہیں کیا ہے۔ جب رسول سارے جہان کے ہیں تو احسان کا سارے جہان محسن عالم، محسن عالمین، یہ آپ کا وصف خاص آپ کے اسٹیٹس کے حساب سے صحیح ہے، توجہ سے سنیے۔ لیکن محسن انسانیت میں جو بولتے ہیں اس کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور ظاہر ہے جب اشرف پر احسان ہے آپ کا تو ان کے نیچے جتنے ہیں وہ آٹومیٹک احسان ہوتے ہیں۔ یہ بھی جملہ صحیح ہے، اس لیے میں محسن انسانیت کا رد نہیں کر رہا ہوں۔ آپ کیا کریں، چھوڑ دیں بیٹھے، کچھ نہیں کیجیے بیٹھے، اتنے سے اپنے کو لگے ہوئے ہیں کافی ہے۔ تھوڑا کم کر دیجیے، تھوڑا کم کر دیجیے۔ اوپر کا بند کر دو، اوپر کا بند کر دو، پھیل رہا ہے آواز صحیح نہیں سن رہا۔ یہ بند ہو گیا۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بچوں سے سنی، میں نے آیت کریمہ بڑی سوچ سمجھ کر کے تلاوت کی ہے۔ آپ کو عادت ہے کیا کام کرنے؟ میں یہاں گھس گیا اس کے خاطر بھی دھڑا رہا ہوتا ہے، چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ مائک ہم لوگ محتاج ہیں، جانتے ہیں میں کیسے رکھنا چاہتا نہیں۔ پھر درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ سورہ علم نشرح کی میں نے آیت تلاوت کی ہے۔ ایک سورہ ہے، چھوٹی سی سورہ ہے علم نشرح، 5 آیت ہے۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ تو کل جو ہے 8 آیتیں ہیں۔ اس میں آپ ذرا غور کیجیے کہ ایک قسم کی 2 آیت ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اتنی چھوٹی سی آیت میں ایک ہی جیسی 2 مرتبہ تکرار کے ساتھ آیت آئی۔
बड़े सूरह में एक जैसी अगर कई आयत आए तो ठीक है, सोचा जा सकता है कि लंबी सूरह है, एक मरतबा आ गई होगी। छोटी सी सूरह में 2 मरतबा एक जैसी आयत आने का मकसद क्या है, राज क्या है? छोटी सी सूरह दोनों का मतलब एकदम एक ही। एक में खाली फा का इजाफा है, पहले मतलब माना वही है, बेशक आसानी के बाद तकलीफ के बाद आसानी है, बेशक तकलीफ के बाद आसानी है, ये है इसका मतलब। आज जो हमारा सिचुएशन है, कुरान पाक का सबसे बड़ा मोजज़ा ये है कि वो वक्त की ज़रूरत की तकमील करता है। वक्त की क्या ज़रूरत है उसका सोल्यूशन कुरान पाक में मौजूद है। इसलिए कि ये ऐसी किताब है, ये ऐसा कानून है जो सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट देखकर नहीं बना है, फ्यूचर को भी देखकर बना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह पाक ने हबीब आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये कानून, एक किताब दिया, तो सिर्फ अरब के लोगों को देख करके इस पूरी महफिल में सिर्फ अरब की दरिंदगी पेश की जा रही है और आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान बताएं, ऐसा नहीं है। जब तक दुनिया कायम है और बुराइयां आएंगी, उसके लिए मुस्तफ़ा का एहसान होगा, उसके लिए मुस्तफ़ा का कानून और उसके लिए अल्लाह की किताब का आमद होगी और उसके लिए यही कुरान कानून किताब जो है यही सामने खुल करके आएगी। हर महफिल में मैं देख देख के थक गया हूँ, लोग सुनकर थक गया हूँ। अरब के लोग इतने में रसूल आए और अरब के लोगों को सुकून मिली, फिर हम लोग जो परेशान हैं और क़यामत तक के लोग जो परेशान होंगे, इसका सोल्यूशन कहाँ है? उसका पस मंजर पेश कर देंगे तो अजमत तो बेशक बैठेगी, लेकिन सोल्यूशन जो है, जब कुरान पाक क़यामत तक के लिए है और ये वक्त की ज़रूरत की तकमील है, तो क़यामत तक के वक्त का सोल्यूशन इसके अंदर मौजूद होना चाहिए। क़यामत तक में जो भी जिस तरह से भी कुरान अपना दावा करता है कि ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, खुश्की में या तरी में जो भी चीज़ है वो सब का तज़किरा डिटेल के साथ कुरान में मौजूद है। तिबयानन लिकुल्लि शैइन, ये अल्लाह पाक की शान है। ए हबीब, हमने आपको वो कानूनी किताब दिया है जिसमें हर चीज़ की वजाहत मौजूद है, जो हर चीज़ की वजाहत मौजूद है। और ये रसूल हर एक के रसूल है, और ये रसूल हर जहान के रसूल है, ये रसूल हमेशा के रसूल है। अब कभी रसूल आयत करीमा भी सुने हाफिज़ साहब से, खातमुन नबिय्यीन, अब कोई नबी नहीं आएगा। तो अब ये नबूवत का सिलसिला जो बंद हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब नबी पाक मुस्तफ़ा जाने रहमत की ही आखिरी नबूवत चलेगी और क़यामत तक चलेगी, और आपकी जो लाई हुई शरीयत है वो भी क़यामत तक चलेगी। और जब क़यामत तक चलेगी तो आज अपने सियासी लीडरों के हवाले से आप जरा गौर करें तो चीख चिल्लाहट बहुत कर रहे हैं। जब सारी चीज़ें कुरान पाक में, सारा मसला कुरान पाक में मौजूद है, तो अब ज़रूरत इस बात की है कि कुरान के एक्सप्लेनर से मिला जाए, कुरान के मुहक्किक से मिला जाए, कुरान के सही कानूनदां से मिला जाए। और आप वक्त की जब ज़रूरत पेश करता है कुरान, तो अब तलाश का जाए कि आज जो ज़रूरत है, जालिमों के चुंगल से बचने की बात जो की जा रही है, शरीयत की मुहाफ़ज़त की जो बात की जा रही है, यूसीसी से जो बचने का मसला पेश किया जा रहा है, और जो वंदे मातरम वगैरह को थोपने की जो साजिश ये यहूदियत और ये यजीदियत या ईसाइयत जो कर रही है, इसका सोल्यूशन कुरान पाक में कैसे और किस तरह पेश कर रहा है। ज़रूरत इस बात की है उम्मत को अपना कानून याद दिलाया जाए, अपना कानून याद दिलाया जाए। अफराद बोलेंगे तो इंसान आपस में बशरियत के एतबार से इक्वल का पहलू एक है, कॉमन है, इंसान बशर है। अरे वो आज 5 साल के MLA MP बन गए हैं तो क्या आइंदा है, हार गए तो हमारे सर का हो जाते, तो ये सब पहलू होता। लेकिन कानूनी किताब जो होती है, और वो भी अल्लाह पाक की तरफ जो किताब है, रसूल आखिरुज़्ज़मां पर जो किताब और कानून उतरा है, उसका जब सोल्यूशन पेश करेंगे उम्मत में, तो इंशाअल्लाह कामिल तवज्जो के साथ मुसलमान अपने इस्लाम पर और अपनी अज़मत रफ़्ता की बाज़ियाबी के लिए और शरीयत की मुहाफ़ज़त के लिए वाकई कमर बस्ता और एनी टाइम सही से तैयार रहेंगे। ये हालात हमेशा आते रहेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। रात और दिन का झगड़ा हमेशा का होगा, स्याह और सफेद का झगड़ा हमेशा का, कुफ्र और बातिल का झगड़ा, हक और बातिल का झगड़ा हमेशा का, ऐसा नहीं है। वरना इतना पावरफुल नबी को भेजने की वजह क्या है? हजरत
عیسیٰ، حضرت موسیٰ، آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک جتنے بھی 1,000 کم و بیش 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے، اللہ پاک قادر تھا کسی ایک نبی کو رکھ دیتا اور اسی سے کام لیتا، اسی سے کام لیتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ ایک نبی کو رکھ دیتا اور ساری کائنات کو اپنی توحید کا درس دلا دیتا، قادر. لیکن نہیں، آپ غور کیجئے، آدم کی صفوت کو ملاحظہ کیجئے، موسیٰ کے کلیم ہونے کو ملاحظہ کیجئے، عیسیٰ کے ید ہونے کو، ید بیضا کو ملاحظہ کیجئے. قدرتیں ایسی، قدرت کے مظاہر ایسے کہ ہاتھ رکھ دیں حضرت عیسیٰ کسی پر، وہ برس کی بیماری ہو تو ایک دم آٹومیٹک چھوٹ جائے، کوڑ کی بیماری کو ختم کر دیں، مادہ ذات اندھے کو چھو کر دیں تو بینائی آ جائے، مردے کو کہے کہ اٹھ جاؤ، اللہ کا حکم ہے، عیسیٰ کہہ رہا ہے، زندہ ہو جاتے. ارے یہ مردے کو زندگی دے سکتے تھے حضرت عیسیٰ، تو آج لوگ شریعت کے اعتبار سے مرنے ہی کے تو قریب ہیں، جان نہیں مر رہی ہے. توجہ دیجیے گا، جسم ختم نہیں ہو رہا ہے، شریعت یعنی عمل کی جانے والی چیز پر ریمارک ہوا ہے، شریعت پر اٹیک ہے، چاہے وہ 3 طلاق کا مسئلہ ہو یا کچھ بھی ہو. یہ ایک جانتے ایک سو ہے، بس یہ ایک ایشو ہے، اس کے حوالے سے کل کے دن وہ کہیں گے کہ اذان مت دو، اور بہت ساری جگہوں میں دے رہے ہیں. چلتے چلتے بول دو، اللہ پاک پرما کے مسلمانوں کی عزت کی حفاظت فرمائے، ماں کے مسلمانوں کی مسلمانیت کی حفاظت فرمائے. اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے، یہ سچ ہے، ٹھیک ہے، گناہوں کی سزا دے رہا ہے، لیکن ایسی بھی درندگی کیسی؟ تو اپنے حبیب کی زبان پر وعدہ کیا ہے کہ میرے حبیب کا ماننے والا ایک بھی ہوگا تو میں مجموعی عذاب نہیں ڈالوں گا. مجھے تو عذاب کی طرح لگ رہا ہے مولا، کسی کی بھی تو دعا قبول کر لے، برما کے مسلمان کو بچا لے، شریعت کو بچا لے، اسلام کو بچا لے. جن کو سزا دینی ہے دے مولا، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل ذبح کیا جا رہا، آگ لگائی جا رہی ہے، ایسا عذاب تو بھی نہیں دیتا ہے، یہ انسان دے رہا. محمد رسول اللہ کے واسطے سے تو نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں تیری امت کے سلسلے میں تجھے رسوا نہیں کروں گا. حدیث میں آیا ہے، بلکہ قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تفسیر دیکھیں گے، سورہ توبہ کی لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ، عزیز علیہ ما عنتم، کہ یہ رسول وہ ہے کہ اے امتیوں، تم کو جب تکلیف ہوتی ہے تو تم بعد میں روتی ہو، مصطفیٰ پہلے روتے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں مبتلا ہونا مصطفیٰ کو گرا گزرتا ہے. اس کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے تو مختلف کتابوں میں معلوم ہوگا کہ جب آپ چلتے ہیں اور چلنے کے وقت کہیں پر اگر آپ کو چبھنے والا کانٹا آ جائے تو آپ کے پاؤں میں چبھنے سے پہلے نبی کو خبر ہو جائے. اور اللہ سے پھر وعدہ کہ اللہ، میری امت کو جو اس کے لیے اور اس کانٹے سے تکلیف ہوئی ہے اس کا بدلہ تجھے دینا ہوگا، میری امت کو تکلیف ہوئی ہے. تو یہ اللہ برما کے مسلمانوں پر یہ ظلم و بربریت ہر دن فیس بک پر، ٹویٹر پر، گوگل پر دیکھتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ اللہ اندھا کر دے. کیسا گناہگار ہوگا؟ عرب جیسے درندے تو نہیں ہوگی. تیرے کعبہ کے آزو بازو میں ننگے ناچ کرتے تھے لیکن تو عذاب نہیں ڈالا. عیاشیوں کے اڈے لگے رہتے تھے، عذاب نہیں ڈالا. نبی کی آمد ابھی نہیں ہوئی اور ظلم کی انتہا ہو رہی تھی. کفر خود اپنا دم توڑنے کے قریب تھا، ظلم خود ترس رہا تھا کہ میں کیوں کر رہا ہوں، دشمنی خود لرز رہی تھی کہ میں کس پر کر رہی ہوں. کسی کی بیٹی کو کوئی لے جاتا تھا، خوش ہوتے تھے اس کی بیٹی کو یہ لے جاتا تھا. عیاشیوں کے ایسے بازار گرم، پھر بھی تو عذاب نہیں ڈالا. کس کے ماننے والے تھے؟ کسی نبی کو اگر مانتے تو وہ ایسا ظلم کرتے نہیں، ایسی عیاشی کرتے نہیں. ایسا ظلم آنکھوں نے دیکھا، ایسی درندگی آنکھوں نے دیکھا. لیکن اے اللہ، میں نے تو کسی نبی کے حوالے سے یہ وعدہ نہیں سنا کہ اے نبی، ایک بھی تیرا ماننے والا ہوگا تو میں عذاب نہیں ڈالوں گا. لیکن محمد کے حوالے سے تو نے قرآن میں وعدہ کیا ہے. سورہ انفال پارہ نمبر 9 میں آیت نمبر 33 میں اللہ پاک فرماتا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے لوگوں سنو،
کبھی عذاب نہیں جانوں گا. یہ اللہ پاک کی شان ہے, اللہ پاک کا وعدہ ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 118 کے تحت آپ سنیے, چھوڑ دیجیے ادھر بچے ایک چلے جائیں گے. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کر رہے ہیں. میں آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سولوشن آف دی اینی پرابلم قرآن. ہر قرآن کا سولوشن آپ کو قرآن میں, ہر پرابلم کا سولوشن قرآن میں تلاشنا ہوگا, قرآن کو ماننا ہوگا, قرآن کو سمجھنا ہوگا. کیوں؟ یہ پاسٹ پریزنٹ دیکھ کر قانون بنانے والی حکومت, یہ ہمارا قانون فیوچر کو بھی دیکھ کر بن چکا ہے. آج آپ بتا رہے ہو ایک عورت کو ڈیبیٹ کے لیے ٹی وی پر بٹھا دیتے اور دکھا رہے ہو کہ اس کے شوہر نے طلاق دے دیا, تب ان کے بچوں کا کیا, ان کے اس کا کیا, ان کے اس کا کیا. تم کو ہم بتائیں کہ ہندوازم میں کیا کیا ہو رہا ہے, تم کو ہم بتائیں کہ ظلم و بربریت کتنی ہو رہی ہے. لیکن ظلم و بربریت کی بنیاد پر قانون نہیں بدلتا, ظلم کو بدلا جاتا ہے. قانون نہیں بدلتا, ظلم کو بدلا جاتا ہے. کوئی زنا کرے گا تو زنا والی جو روکنے کی آیت ہے, آیت کو نکال کر نہیں پھینکیں گے, زنادار کو سزا دیا جائے. شراب پیے گا تو شرابی کو سزا دیں گے. ایسے ہی کوئی طلاق دیتا ہے تو طلاق دینے والے کو سزا دیا جائے گا کہ تو نے غلط کام کیا. صحیح ہے. یہ کیا کہ قرآن پاک کا عجیب سا, قرآن پاک کی تشریح کر رہے ہیں کہ یہ مولوی ملاؤں کی بات ہے. 3 طلاق کا مسئلہ قرآن میں نہیں ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 229 اور آیت نمبر 230 میں آپ دیکھیں گا, قرآن پاک میں صاف کہا گیا طلاق 2 مرتبہ ہے. اے ظالموں, تم جو طلاق دے کر کے عدت کے گزرنے سے پہلے لوٹا لیتے تھے اور 100,000 طلاق دے دیتے تھے اور ظلم کرتے تھے, سنو طلاق ہی میں سولوشن پیش کر رہا ہوں کہ 1 مرتبہ دیے عدت میں لوٹا سکتے, 2 مرتبہ دیے عدت میں لوٹا سکتے, 3 مرتبہ دو گے تو اب وہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی, اب وہ تیری محتاج نہیں ہو. دیکھیے قرآن پاک یہ کیسے مولوی ملاؤں کی بات ہے. لیکن یہ کون ہے؟ یہ کوئی صحیح محقق بیٹھ کر نہیں کر رہا ہے. یہ عباس و شاہ نواز جیسے لوگ ہیں جو بی جے پی کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہندو سے خود شادی کیے ہوئے ہیں, جو مشرک سے خود شادی کیے ہوئے ہیں. انہیں اسلام کا ایکسپلین کہاں سے کرنے آئے؟ قرآن پاک پارہ نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتا لا تنکحوا المشرکات, مشرک عورتوں سے مومنوں نکاح مت کرنا. قرآن میں میں نے ابھی کہیں عادل آباد آسا میں ایک جملہ کہا کہ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو یا جتنے بھی کورٹ ہیں, جب کوئی مسلمان مجرم بن کر جاتا تو کھڑا کرنے سے پہلے کھڑا کر دیتا اور بولنے سے پہلے قرآن پاک پیش کیا جاتا ہے. جان لیجیے, اور کیا کہا جاتا ہے, بول جو کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا. اب آپ سپریم کورٹ کے جج سے پوچھیے, حکومت ہند سے پوچھیے, ہائی کورٹ کے جج سے پوچھیے, اور ابھی جو الہ آباد کا مسئلہ آیا ہے 3 طلاق کے حوالے سے, ان سے پوچھیے کہ بتا مجرم کو قرآن پاک پر ہاتھ کیوں رکھوا رہا ہے. اس کا جواب ہے, وہ یہی کہیں گے یہ مسلمان کی مذہبی کتاب ہے, انسائکلوپیڈیا آف اسلام ہے, اس پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ جھوٹ نہیں بولیں گے, اتنی پوتر کتاب, یہی بولیں گے, اتنی پوتر. تو اب اس کا ایک اور جواب دو, الحمدوں کے الف سے لے کے والناس کی سین تک کا نام قرآن ہے, اور جب یہ الحمدوں کے الف سے لے کے والناس کی سین تک کا نام قرآن ہے تو ایک جج کرسی سے اتر جا, توجہ لیجیے, کرسی سے اتر جا, کیونکہ اسی قرآن میں جس کو تو اعتماد کی دنیا اور اعتماد کا مقام دے رہا ہے, بھروسے کا مقام دے رہا ہے, اسی قرآن میں طلاق کا مسئلہ ہے, اسی قرآن میں UCC کا رد ہے, اسی قرآن میں ہے ایک اللہ کی عبادت کر. تو اب بندے محترم تھوپنا یہ گویا سپریم کورٹ میں قرآن رکھنے کی توہین ہے. اب قرآن کو ہٹا دے, اب اپنا قانون پیش کر اور اس کو مجرم کو ہاتھ رکھوا. صحیح ہے, یہ لوجیکلی طور پر آپ امت کو بولیے, آپ سپریم کورٹ تک یہ بات پہنچائیے, جج تک یہ بات پہنچائیے کہ جس قرآن کو تو واقعی قرآن اور عظمت والی کتاب اور میرا قانون سمجھتا ہے, اسی قرآن میں 3 طلاق کا مسئلہ ہے, تو پھر اس قرآن کے خلاف کیوں فتویٰ دے رہا ہے, اس قرآن کے خلاف کیوں تشریح کر رہا ہے, UCC کا مسئلہ کیوں تھوپ رہا ہے, وندے ماترم کا مسئلہ کیوں تھوپ رہا ہے, جبکہ اس قرآن کی ایک ایک آیت سے ہمارا سنویدھان ہے, ہمارا دستور, ہمارا قانون وہ قرآن ہے. تو قرآن, مگر جو جانتے ہیں جج بھی اس لیے یا تو وہ کیے نہیں ہوں گے اسٹڈی, یا یہ سمجھتے ہوں گے سامنے والے جو ہے نا کچھ بھی نہیں جانتے, نعرے باز لوگ مسلمان ہیں, بس چیخ چلاہٹ والے مسلمان بھی جانتے نہیں, اس لیے وہ آپ کو مغالطہ کر رہے ہیں. آج آپ بتا دیجئے تمام اپنوں کو بھی کہ باخبر ہو جاؤ, سارے پرابلم کا حل اللہ پاک نے پاس
اے لوگوں سنو، اگر تو نے ایمان کامل شریعت کی محافظت کے ساتھ عمل صالح کی کنٹینیوٹی کے ساتھ اپنی زندگی گزارا، مر بھی جاؤ گے تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم تمہیں پاکیزہ زندگی عطا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ حیات طیبہ عطا کرنے کا ہم وعدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کو اگر مانتے ہو تو اللہ کے قانون کو مانو، اللہ کو مانتے ہو تو شریعت محمدی کے لیے ایکٹیو رہو، اللہ کو مانتے ہو، ایک اللہ کو مانتے ہو، اپنے رسول پر بھروسہ ہے تو اے لوگوں سنو، اے فرزندان توحید و رسالت سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قانون دیا ہے جس میں ہر پرابلم کا سلوشن موجود ہے اور اینی ٹائم تمہارے رہبری کرنے کے لیے تیار ہے۔ تمہیں کون سا مسئلہ چاہیے، کون سی چیز چاہیے، کون سی حقیقت چاہیے، تو مسئلہ تو پیش کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کامل حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہیں بڑا عظیم قانون دیا، بڑا بہترین قانون دیا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ آپ ذرا سنیے، عرب کی درندگی کو مت یاد کیجیے، عرب کے حالات کو مت یاد کیجیے، کیونکہ کسی کا اختلاف نہیں، منہ سے اگر بول دیں تو وہ انوائلنٹری میں بولتے ہوں گے کہ مصطفیٰ یہ ہے وہ ہے، یعنی اگر مصطفیٰ کے حوالے سے کوئی نگیٹو تصور رکھتا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک انہیں ہدایت دے، کیونکہ جب اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں ان کو نمایاں مقام عطا کیا تو امت میں تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ کمپیئر کرنے کی بات ہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بیسٹ کوالٹی آف نیچر، تخلیق میں سب سے بیسٹ کوالٹی رسولوں کی ہے، رسولوں کی بیسٹ کوالٹی ہے۔ اور اللہ پاک سورہ آل عمران کے آیت نمبر 80 میں فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ سنو، نبیوں کے تین طرح کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے۔ سب سے پہلا وعدہ سورہ اعراف کے آیت نمبر 72 میں ہے، جس کا ذکر پہلا وعدہ ہے وعدہ ربوبیت، اور اس کا وعدہ کیسے لیا؟ قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بنی آدم من ظہورہم، اے حبیب آپ یاد کرو جب آپ کے رب نے اولاد آدم سے، بنی آدم سے، ان کی پشتوں سے نکال کر، پیٹھ سے نکال کر یہ وعدہ لیا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہاں اس کو عالم ارواح بولتے ہیں، روحوں سے ہم وعدہ لیا، سب جنے وہاں پر تھے، سب لوگ وہاں پر موجود تھے، اور کہا الستو بربکم، وعدہ لیا اور آپ نے وعدہ دیا۔ توجہ دیجئے، تو وہاں پر سب تھے، سب بولے تو کافر بھی تھے، یہ مودی بھی تھے، RSS بھی تھے، بجرنگ دل بھی تھے، سب تھے، وہ بعد میں بدلے، خود اللہ پاک کہہ دیا اَلَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، سنو قیامت کے دن کہو گے ہم بھول گئے تھے، ہم غافل تھے، تو یہ سب تھے وہاں۔ اب بھائی حدیث پاک میں نہیں جا رہا ہوں یا مولوی ملاؤں کے حوالے سے بات واقعی نہیں کر رہا ہوں تاکہ کم سے کم سپریم کورٹ تک یہ بات پہنچے، اور اسی لیے میں نے فوراً یوٹیوب پر بھی ڈالتا ہوں۔ توجہ دیجیے کہ قرآن پاک سے میں یہ بات بول رہا ہوں کہ جب قرآن میں ہے کہ سب سے وعدہ لیا تو بتائیں یہ سب میں یہ تھے کہ نہیں؟ اور رب کا وعدہ لیا، رب کا وعدہ لیا ہے۔ ارے آج بھی وہ لوگ کہتے ہیں تو یہی بولتے ہیں اوپر والا جانے، اوپر والا جانے۔ توجہ دیجیے گا، مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ جانے، بول نہیں سک رہا ہے مگر اللہ جانے، وہ اپنے حساب سے بول رہے ہیں ایشور گاڈ جو بھی ہو، لیکن اوپر والا جانے۔ اسی لیے تو آپ نیچے ہاتھ کر کے دعا نہیں کرتے ہیں، آپ بھی تو اوپر ہی ہاتھ کر کے دعا کرتے ہیں، آپ بھی ہاتھ اٹھا کر ہی دعا کرتے ہیں اور اوپر کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ اوپر، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے، اس کا نور ہر جگہ ہے، اس کا نور ہر جگہ ہے، لیکن اوپر بلندی کو کہتے ہیں، اس لیے اوپر کی طرف ان کی شان، اس کی شان کے حساب سے آپ اوپر کا تصور رکھتے ہیں۔ میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ قرآن کی آیت کریمہ اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ میڈیا میں جب بات جائے تو میڈیا والے توجہ دیں اور دہشت گردی کا لیبل نہ لگائیں، کیونکہ وہ بھی سپریم کورٹ میں قرآن رکھے ہوئے ہیں، الہ آباد ہائی کورٹ میں قرآن رکھے ہوئے ہیں، حیدرآباد کورٹ میں بھی قرآن رکھا ہوا ہے، اور قرآن پاک میں کہا گیا سارے اولاد آدم کو، آدمیاں تو وہ لوگ بھی بولتے ہیں آدمی ہے، کیسا آدمی ہے نہیں، اور بلکہ ایک لفظ تو اور بھی کامن یوز کرتے ہیں، ان کے پاس یہ ایماندار نہیں، بےمان ہے، دیکھو بےمان ہے، بےمانی کا لفظ بولتے ہیں، ہندو لوگ بھی بولتے ہیں کہ بےمانی کر کے جیتے ہوں گے، بےمانی کرتے، تو بے ایمانی، ایمان بلیف کو بولتے ہیں، گرچہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تصور نہیں ہے، لیکن ایمان کا یوز کرتے ہیں وہ بھی کہ بےمان بولتے ہیں، بےمانی سے وہ جیتے ہوں گے۔ میں بتانے جا رہا ہوں کہ قرآن کی آیت کریمہ آپ بتائیے، پہلا وعدہ ہے سارے لوگوں کو، سب مخلوق کی روحوں کو جمع کیا، اکٹھا کیا، اور اللہ پاک فرماتا ہے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کو بولتے ہیں وعدہ ربوبیت، رب ہونے کا وعدہ لیا۔ سب نے اس وقت کہا تھا بلا، ہاں ہے، تو ان سے کہیے جب وہاں
تو سب لوگوں کو جمع کیا، کامن تمام لوگوں کو جمع کیا. اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ باپ ہے یا بیٹا ہے، دادا ہے پردادا ہے، وہ قدم والی ماں کے قدم میں جنت والی ماں ہے، وہ کوئی خصوصیت نہیں. صالحین ہے یا شہداء ہے، صدیقین ہے یا نبی ہے یا رسول ہے، اولو العزم رسول ہے یا رسول اعلیٰ ہے، کوئی خصوصیت نہیں. سب کو جمع کیا اور ایک رب ہونے کا وعدہ لیا اور سب نے دیا. بلا 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 قالو بلا، سب نے کہا. لیکن ایک ایسا بھی وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا، اب سب کو ہٹا دیا، سب کو ہٹا دیا. اب جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو ہٹا دیا. ان کو تو پہلے چھٹایا ہوگا. اپنے میں جتنے مومن تھے، ایمان والے تھے، بلیور تھے، ان کو بھی ہٹا دیا اور ان میں سے چنا کس کو؟ جس کو بولتے ہیں نبیاں، جس کو بولتے ہیں رسول. اللہ پاک فرماتا ہے اس کو بولتے ہیں وعدہ نبوت، وعدہ رسالت. وہاں ہے وعدہ ربوبیت اور یہاں ہے وعدہ رسالت. اور وعدہ رسالت کے لیے ساری مخلوق کو اکٹھا نہیں کیا، صرف نبیوں کی جماعت کو اکٹھا کیا. آپ ذرا محسوس کیجئے گا اور اپنے نبی کے اسٹیٹس کو سمجھیے گا اور پھر محسوس کیجئے گا کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت، توجہ دی، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی محنت نہیں، ان کا اسٹیٹس ہے کہ وہ آئے اور ظلم کا خاتمہ ہو. ان کا مقام ہی وہ تھا کہ ظلم کا خاتمہ انہی کے اندر رکھا تھا. ان کے پاؤں کے لہو لہان کو یہ تیرے لیے پریکٹس ہے. ان کو تکلیف دی جا رہی ہے، ان کے اوپر اجڑی ڈالی جا رہی ہے، یہ تیرے لیے پریکٹس ہے، یہ ان کے لیے نہیں ہے. اسی لیے ڈالنے والے جہنم رسید ہوئے اور مصطفیٰ کا ہر لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوتا چلا گیا، بہتر ہوتا چلا گیا. توجہ دیجیے گا. تو ایک ہے وعدہ ربوبیت، دیکھ لیا آپ نے سورہ اعراف 72 کے ذریعے. سورہ آل عمران نمبر 80 میں وعدہ نبوت لے رہا اللہ. فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. یاد کرو جب نبیوں کی روحوں کو، نبیوں کو اکٹھا کیا. اچھا، اس سے ایک عقیدہ آپ کو یہ بھی ملے گا، توجہ دیجیے گا، کہ اللہ پاک کے رسول کا تذکرہ بھی پاسٹ پریزنٹ فیوچر کا محتاج نہیں ہے. ابھی مصطفیٰ نہیں آئے ہیں اور ذکر عالم ارواح میں ہو رہا ہے. ذکر عالم ارواح میں اللہ فرماتا ہے جمع فرمایا ہوا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی جماعت کو، اور جماعت کے سامنے پروردگار فرما رہا ہے لوگوں، اے نبیوں کی جماعت، اے بیسٹ کوالٹی آف خلق، اے خلق میں سب سے بہترین مخلوق، سنو میں ایک رسول بھیجنے والا ہوں. اگر تم پا لینا تو لتؤمنن بہ، ضرور ان پر ایمان لانا، ان کو بلیو کرنا، ضرور ان کو بلیو کرنا. ولتنصرنہ، اور ضرور ان کی حمایت کرنا. تنصرن آج کے حساب سے ترجمہ کرو، جیسے آپ تحفظ شریعت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے ہیں نا، یہی ہے نصرت، دین کی نصرت، شریعت کی نصرت. تو اللہ پاک نے نبیوں سے وعدہ لیا ہے کہ نبی کو ماننا بھی، توجہ دیجیے، ایمان بھی آنا، اور نبی کا جب ایمان کا ہے انگلی اٹھے تو ان کی حمایت بھی کرنا، ان کی مدد بھی کرنا. دیکھیے وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کے بعد فرماتا قَالَ أَقْرَرْتُمْ. اللہ اعلیٰ کا سب جانتا ہے، لیکن فرمایا أَقْرَرْتُمْ، کیا تم اقرار کرتے ہو اس وعدے کا؟ اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور جو میں اس پر تم سے بھاری ذمہ پر جو وعدہ لے رہا ہوں، اس وعدہ کو پورا کرو گے؟ ارے سلیکشن آف نبوت یہ بہت بڑی چیز ہے. نبی کا سلیکٹ کرنا ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے خلاف نہ جاننے کی بڑی دلیل ہے. اللہ کا انتخاب غلط ہو ہی نہیں سکتا، مگر پھر بھی اللہ پاک فرما رہا کیا تم اس پر بھاری ذمہ دیتے ہو، وعدہ دیتے ہو؟ تو سبوں نے کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے. اچھا صحیح یہ جملہ کہا تو اللہ پاک فرماتا ہے 1,24,000. توجہ دیجیے، 24,000 کم و بیش انبیاء کرام کے لوگ. کیا فرماتا؟ فاشہدوا، گواہ رہو. اچھا، اللہ پاک نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ گواہ رہنے کے بعد فرماتا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تم لوگوں کے ساتھ اس وعدے پر گواہ ہوں. کمال ہے. اللہ کے رسول کی رسالت اور نبوت پر وعدہ لیا جا رہا ہے. یہ میلاد محمد ابن عبداللہ نہیں، میلاد النبی کا مسئلہ ہے. میلاد النبی کا مسئلہ ہے. توجہ دے رہے آپ. تو نبوت اور رسالت پر نبیوں سے یہ وعدہ لیا جا رہا ہے کہ آؤ گے تو آئیں گے تو بلیو کرنا. آنے کے بعد کیسے بلیو کرنے کا حق نہیں ادا کرو گے؟ ابھی آئے نہیں، آنے سے پہلے وعدہ لیا جا رہا. آئے نہیں ہے، توجہ دیجیے، آئے نہیں ہے، اور نبیوں سے یہ وعدہ لیا جا رہا کہ آئیں گے تو بلیو کرنا، مدد کرنا، گواہ رہنا، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. جانتے ہیں یہ جملہ کیوں کہا؟ وہاں کہا تھا کہ سنو تم
عطا فرما. یقین جانو مسلمانوں، خدا کے گھر میں خدا کی بات کیے ہو، خدا کے منشا کی بات کیے ہو، انشاءاللہ یہ زیر نہیں بلکہ نیست و نابود ہو جائیں گے. اس لیے کہ آج کوئی نمرود کا تذکرہ، آج کوئی حامان و شداد و قارون کا تذکرہ، آج کوئی یزید کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے. اور اگر کر بھی رہا ہے تو لعنت کے ساتھ کر رہا ہے، کر بھی رہا ہے تو لا حول ولا قوت کے ساتھ کر رہا ہے. لیکن آج بھی صدیق اکبر کا تذکرہ ہے، آج بھی یوم صحابہ ہے، آج بھی یوم تابعین ہے، آج بھی بزرگان دین کے احسانات جو اسلام پر ہیں ان کی بنیاد پر آج بھی ان کے تذکرے ہو رہے ہیں. پیارے، اگر تم بھی اس سلسلۃ الذہب کی فہرست اور انڈیکس میں آنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ تمہاری نسلیں تمہیں آباد رکھیں، تمہاری نسلیں تمہارے کو یاد رکھیں، کم سے کم تمہارا ذکر خیر کریں، اللہ کا جو منشا ہے تم شریعت محمدی کو فالو کرنے کا جو تصور ہے دوسری قوم سے حاصل کرو. کل کی قوم مصطفیٰ کے ذات کے وسیلے سے، شریعت محمدی کے حوالے سے، مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت و برتری کے حوالے سے اگر اپوزیشن پر فتح و نصرت کی طلب کی ہے، پروردگار عالم نے اچھا اس آیت کریمہ کا قرآن میں ذکر کر کے واقع ایک ذہن دے دیا. دیکھا آپ ہم سب سوچتے ہیں کیسے کریں گے، کیا کریں گے، چیخ رہے چلا رہے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ بھارت ہمارے علاقہ کا ہے، جس علاقے کا میں ہوں وہاں کا شاہ نواز حسین، حالانکہ وہاں سے وہ ہار گیا ہے، لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بی جے پی کی بیٹی سے شادی کر کے سید لکھتا ہے. سید تو آپ ہرگز نہ کہیں، کبھی بھی وہ لکھنے دیجئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارا لیڈر، توجہ دیجیے گا، منافق نہیں ہو سکتا، اور جو منافق ہے وہ سید نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. یہ سوتیلا اور یہ دوغلا پنی، خبردار خبردار. شاہ نواز 20 سال 30 سال 40 سال اور جیو گے، لیکن یاد رکھنا قبر کا بھی مالک اور خالق اللہ ہے، زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے لیے جس طرح اپنی ربوبیت واجب کیا ہے ایسے ہی مصطفیٰ کی رسالت واجب کیا ہے. وہ رب العالمین ہے، یہ رسول رب العالمین، رحمت للعالمین، وہ سارے جہان کا رب ہے، یہ سارے جہان کے رسول ہے. تو سارا جہان رب کو بھی جانتا ہے، سارا جہان مصطفیٰ کو بھی جانتا ہے. ترمذی کی حدیث ہے ما من شيء الا يعلم انی رسول اللہ. دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، تو نہیں جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یعنی سب جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سب جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. زمین کو بھی یہ احساس ہے کہ اللہ کے رسول ہے، قبر کو بھی یہ احساس ہے کہ اللہ کے رسول ہے. وہ جب تو قبر میں جائے گا، رب پوچھے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، اس وقت وندے ماترم کا سپورٹ کرنے والا شاہ نواز بتا دینا. اس وقت بی جے پی گورنمنٹ کے سپورٹ کرنے والے بتاؤ، تیرے منہ سے کبھی نہیں نکل سکتا کہ میرا رب اللہ ہے. تو نے اگر اللہ کو رب بنا ہوتا تو یو سی سی کے خلاف بولتا، وندے ماترم کے خلاف بولتا. اس لیے سنو، قبر بھی من ربو کا سوال ہوگا، قبر میں ماں دینوں کا سوال ہوگا، تیرا دین کیا ہے. تیرے منہ سے نہیں نکل سکتا کہ میرا دین اسلام ہے، اس لیے کہ اسلام کو مانتا تو وہ یو سی سی کا ریجیکٹ کرے، وندے ماترم کے خلاف بولتا. لیکن نہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ترنگا نہ انڈیا کا جھنڈا ہے، ترنگا جھنڈا ہے، اگر اس کی کوئی بے حرمتی کرے تو اس کو سزا دیتے، تو پھر آر ایس ایس والے اپنا الگ جھنڈا کیوں بنائے؟ آر ایس ایس والے اپنا الگ جھنڈا کیوں بنائے؟ وہ بھی اپنا ترنگا والا. کوئی بھی دیکھیے آپ، کوئی نوجوان مرتا ہے تو ترنگا ہی اس کو، جس کو بولتے ہیں کہ پورے سرکاری اعزازات کے ساتھ اس کا دفن ہوا یا جو بھی ہوا بولتے ہیں، تو ترنگا والا لگاتے. تو یہ الگ بنائے کیوں ہے؟ یہ کیا ہے؟ اسی کو یو سی سی بولتے ہیں. یو سی سی کا تو ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے، توجہ دیجیے گا، کہ مطلب یہ کہ مذہب کی بنیاد پر جھگڑے نہیں کرنا، سب ایک دم ایک جنے رہنا، سب ایک جنے رہنا، یکساں سول کوڈ، ایک دم یکساں، ایکول ہے نا، ایکول. تو پھر بات کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ تم صرف وندے ماترم ہی کے حوالے سے کیوں؟ اور جو کوئی بھی اگر بولتا ہے اپنے مذہب کے حوالے سے تو تم کہتے ہو کہ نہیں پاکستان چلے جانا چاہیے. یاد رکھنا، پاکستان سے ہم نہیں آئے ہیں، ہم سے پاکستان گیا. جملے پہ غور کیجیے گا. ہم درخت ہیں، درخت وہ شاخ ہے، اس لیے وہ کٹے ہیں تو وہ ہم سے جڑے. ایسی بات کر. پاکستان کو انڈیا بلا، یہ بات کر. انڈیا کو پاکستان بھیجنے کی بات مت کر. کہاں سے لاجک تمہارے پاس عقل نہیں ماری گئی؟ ہم نہیں کٹے
لیے خبردار، آج संविधान की बात करते, कानून की बात करते हैं. प्यारे, शरीयत मोहम्मदी इतनी बाकमाल शरीयत है, इसलिए कि बाकमाल रब्बुल आलमीन ने बाकमाल मोहम्मद रसूलुल्लाह को बाकमाल शरीयत बता दिया है. और ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैंने आज दिया है आपको कि कोई भी संसद में बैठकर कानून, अब देखिए रात के 12 बजे, मित्रों, माँ बहनों, मतलब ये कि मारने के बाद पूछ रहे हो कि तकलीफ हुई भी नहीं. अरे जरा मारने से पहले पूछ रहे कि हम मारने वाले हैं, ताकि मार खाने वाले तैयार हैं. बताइए जिनका ठीक है, हमने कहते हैं कि काला धन नहीं आना चाहिए, लेकिन जरा सा अपना तो मुहासबा कर पहले. तो अपना तो पहले जायजा ले ले, अपना जायजा ले ले कि तुम्हारे इस फैसले से कितने लोग जाएंगे, कितने लोगों को तकलीफ होगी. अब हमारे बुजुर्ग हैं, 2000 रुपया जिनके 2 लाख मेहनत की कमाई है, 2000 रुपये के लिए 4-5 घंटे लगा रहे हैं लाइन, और आप 2 लाख के शूट बूट पहनकर जापान जा रहे हो. ये कैसा संविधान है? ये कैसा, ये कैसा, मतलब क्या देना चाहते हो? क्या देना चाहते हो? हम डिजिटल सिटी चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, खाली बोलोगे या दोगे भी, अब तो 2 साल के बाद खत्म. आप क्या बताओगे? क्या बताओगे? क्या तुम्हारे पास केस है? नहीं. मुस्तफा जाने रहमत अगर कानून देते हैं, खुदा पाक अगर कानून देता है तो ध्यान रखिएगा, बचपन से पहले 40 साल तक ट्रेंड करता है. ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी मां पर जब उंगली उठाया उनके कौम ने, तो हजरत ईसा 40 दिन के हैं, 40 दिन के हैं, 40 डेज बस. जब इन पर उंगली उठाया तो अल्लाह तबारक तआला ने कहा, ए मरियम फअशारत इलैहि, ईसा अपने बेटे की तरफ इशारा करना, क्या टेंशन ले रही है? सूरह मरियम में देखिए, फअशारत इलैहि, तो हजरत मरियम ने जब इशारा किया अपने दिफा के लिए, अपने डिफेंस के लिए, तो ही तोहमत लगाने वाले कौम ने कहा, रब इरशाद फरमाता, कालू, उन लोगों ने कहा, कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिय्या, ये गहवारे में, ये झूले पे बैठने वाले बच्चे से हम सब कैसे बात करेंगे? मजाक कर रहे हो क्या? उनको यही सोच लेना चाहिए कि अगर कोई गलत होता है ना तो बड़े का सहारा लेता है, वो बच्चे का सहारा लेता है, वो बड़े का सहारा, लेकिन वो सहारा नहीं, वो तो जान रही है कि क्या होने वाला है. अल्लाह पाक ने कहा, तो उन लोगों ने कहा कैसे बात करेंगे? तो इससे पहले कि अब हजरत मरियम फिर कुछ बोलती, ये 40 दिन का अज़ीमुश्शान ईसा कहता है, रबी शाद फरमाता, काल इन्नी अब्दुल्लाह, ए मेरी मां से बात करने वाले हाथ मेरे से बात करता है. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान. मां का दिफा करने वाली औलाद, बहू की वजह से मां को छोड़ने वाली औलाद, सुने, माशरे में मां को उनका हक न देने वाली औलाद, सुने. अरे दूसरी कौम में जब इतना सम्मान था मां को, तो ये तो अफजलुल अंबिया की उम्मत है, कितना सम्मान मिला होगा. देख, मुस्तफा से आला अफजल कोई नहीं. बड़े बड़े मजमे में मेरे आका होते थे, बड़े मजमे में वाज़ और नसीहत के दरमियान होते थे, और दूध पिलाने वाली माँ, पैदा करने वाली माँ से तो आला नहीं होती ना. पैदा करने वाली माँ 9 महीना रखती, वो बाप से ज्यादा इसीलिए अहमियत है क्योंकि बाप 9 महीने के बाद देखता अपनी औलाद को, और माँ 9 महीना पहले ही महसूस करती है अपनी औलाद, इसीलिए उनको ज्यादा मकाम है. तो अफजलुल अंबिया की माँ दूध पिलाने वाली आती, सारा वाज़ो नसीहत और दीन तबलीग वगैरह सब बंद कर देते और खड़े हो जाते थे माँ के. दूध पिलाने वाली माँ को रिस्पेक्ट देने के लिए सैयदुल अंबिया खड़े हो जाते थे. तुम हमें सिखाओगे औरतों का एहतराम, हुकूक़े निस्वां तुम सिखाओगे. अरे जब दूध पिलाने वाली माँ को इतनी अजमत है, बीवी को कितना मकाम दिया होगा, बहन को कितना मकाम दिया होगा, औरतों को कितना तहफ़्फ़ुज़ दिया होगा. एक लफ्ज़ सुन, अगर तेरे बेटे की शादी का मसला आ जाए और ये मालूम हो कि सामने वाली जो लड़की है वो 1 दिन या 1 महीना उम्र में ज्यादा है, तो फौरन रिजेक्ट कर देंगे. और बेटा भी यही कहेगा, अरे क्या लेके बैठे जी, ये सुझा था, सही है, तवज्जो दीजिएगा, क्या यही सुझा था. लेकिन सुन, अरब का वो आने वाला
آلریڈی شادی کی ہوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ 40 سال کی عمر والی بھیجتی ہے پیغام نکاح. ان کو بھی تو سوچ لینا چاہیے کہ یہ نوجوان